حضرات علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، میرے عزیز اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ عظیم الشان توحید و سنت کانفرنس، جو کہ جمعیت نوجوانان ارشاد التوحید و سنت میاں والی کے زیر اہتمام جامع مسجد میاں سلطان علی صاحب مرحوم میں منعقد ہو رہی ہے، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ کبھی ایسے اجتماع استاد العلماء بطل جلیل حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم اثر دیگر علماء کرام کی تقاریر سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان اکابر اور اسلاف کے اس لگائے ہوئے گلشن کو، جس میں انہوں نے انتھک محنتیں کی، سختیاں برداشت کی، قید خانے آباد کیے اور اپنے گلے کٹوائے اور کسی قسم کی مصلحت پسندی کو اختیار نہ کیا، یہ ان کے اخلاص کا یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ آج تو ہر آدمی مجاہد بنا پھرتا ہے، خون شہیداں لا کر غازی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے اور آپ سب حضرات بھی جانتے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی شادی کے موقع پر رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ میری شادی پہ تشریف لائیں، تو حضرت نے فرمایا اللہ راضی تھی کوئی قرآن سنسی اللہ۔ یہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ تو دعوت تو دے رہا ہے، وہاں میں جاؤں گا کوئی قرآن سنسی صحیح؟ تو میں نے عرض کی حضرت اور کوئی نہ سنے گا میں تو سنوں گا۔ یہ وہ دور تھا، آج ہر آدمی مجاہد بنا ہوا ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، ہم کسی کو مجاہد نہیں مانتے۔ آپ نے جن کو مجاہد دیکھا ہے، مجاہد وہی تھے، وہ مرد میدان۔ وہ مرحوم آغا شورش کاشمیری یاد آ گئے، یار میں کیا کروں، بعض اوقات ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ اس نے ایک ایسا نقشہ کھینچا تھا میرے شیخ کا کہ مولانا غلام اللہ خان قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ایک ورگ، پکا مواحد، شرک کا اتنا دشمن جتنا تلوار کو زخم لگانے سے پیار ہوتا ہے، سارتا قدم شمشیر برہنا، راول پنڈی میں توحید و سنت کا علمبردار، کتاب اللہ کا شہدائی، سنت نبوی کا مبلغ، شاہ اسماعیل شہید کی ذکر کا باوقار مصابر، چہرہ کتابی، آنکھ مصحف کا مقدمہ، ہونٹ آبدار، وجود مبارک متقدم آدار کی صدا، لب و لہجہ تلوار کی دھار، خود مرد میدان، رزم گاہ میں جوان، لقب شیخ القرآن، فی نفس ہی برہان، امتوں کی ہلاکت کا اشارے، الفاظ میں تیزی لیکن بیان میں طغیانی، صحیح الخیال، علماء کی چہرہ کی آبرو، چال میں صلاح الدین ایوبی، ڈھال میں قطب دین ایبک، مزاج میں شاہی بھی فقیری بھی، حضرت مولانا حسین علی مرحوم کا نامور شاگرد، نامور شاگردوں کا نامور استاد، چہرہ میرا شرافت کی دستاویز، دل خوف غیر اللہ سے خالی، اور فرماتے تفسیر جواہر قرآن کا مؤلف حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا دست راست، وہ اونچا ہے یہ پھول، وہ تھندار یہ شاہ سوار، زبان پر ایک ہی نعرہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکمران لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر! شیخ القرآن، شیخ القرآن، شیخ القرآن تیرا قافلہ رواں ہوا، شیخ القرآن تیرا قافلہ آواز آئی، شیخ القرآن تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ۔ تو ہی تو جا کے جواب دو یار۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے شیخ نے جو مشن ہمیں دیا وہ قرآن کا مشن، انہوں نے لوگوں کے ضمیروں کو قرآن سے جھنجھوڑا اور لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا کہ لوگوں حاجت روا کار ساتھ مشکل کشا ہے تو صرف اللہ۔ یہ مشن، یہ پروگرام حضرت شیخ نے جب لوگوں کے ذہن میں ٹھونسا، یہ صوفیوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو صوفیوں کا بڑا خلاف ہوں، خدا معاف کرے ان سے بچائے، لمبے لمبے تسبیح لے کر بس
سبحان اللہ سبحان، وہ حلال ہے تبھی سبحان اللہ، حرام ہے تبھی سبحان اللہ۔ بھائی جو مرد میدان رہی ہے، یہ صوفیوں نے ملک فتح نہیں کیا۔ یہ جو جمگٹا ہے، یہ جو جمع غفیر ہے، یہ مجاہدوں کی کمائی ہے، مجاوروں کی نہیں۔ اس لیے یہ تعلیم القرآن کا اسٹیج، یہ میرے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا، اور اس میں حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اچھالوی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا شہاب الدین صاحب۔ اور اس کا عروج اس زمانہ میں ہوا جب میرے برادر میں مکرم حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ڈیرا لگایا۔ علماء جانتے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ اور بنوری ٹاؤن کا داخلہ کتنا مشکل ہے انٹرویو کے وقت۔ یہ مدرسہ تعلیم القرآن کا اعزاز تھا کہ تعلیم القرآن کے طلباء کے لیے بنوری ٹاؤن اور جامعہ اشرفیہ میں خصوصی طور پر ان کو داخل کیا جاتا تھا کہ یہ وہاں کے فارغ۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ میرا نوجوان اب جاگ اٹھا ہے۔ یہ نہایت منظم طریقے سے اپنے ان کارکنوں کو، میں قائدین سے بھی کہوں گا کہ ان کو منظم کرو۔ یہ بڑے کام کے آدمی ہیں، ان سے کام لینے والا کوئی ہو۔ ہم نے کام لینا چھوڑ دیا، کوئی دائیں بائیں سے آئے وہ ان کو اغلا کر لے گئے۔ یہ خدا کا فضل ہوا کہ آپ جاگ اٹھے ہیں، اپنی وراثت کو سنبھالیے۔ اپنی پہچان تمہاری یہی ہے کہ تم توحید و سنت کے خادم ہو۔ ہر مرحلہ پر تم نے توحید کے گیت گانے ہیں۔ مولا کدھر گئے وہ بزرگان نیک نام، مولا کدھر گئے وہ بزرگان نیک نام، افضل حبیب شیخ بخاری ابوالکلام، ان کے حلیف عشق پیغمبر سے بہرامند، ان کے حریف سطوت انگریز کے غلام۔ کیا خوبیاں جمع تھی بخاری مرحوم میں، جس نے ہلا کے رکھ دیا انگریز کا نظام۔ میرے بھائیوں، یہ ملک میرے اکابرین نے فتح کیا، اور انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والوں کی یہ قربانی نہیں، یہ غلط بات کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے، یہ حضرت مدنی، حضرت بخاری، مولانا آزاد کی قربانیاں ہیں، یہ غلط بات۔ اچھا چلو میں دوسری طرف جا رہا ہوں، میں ختم کرتا ہوں۔ بات صرف یہ ہے، یہ ادارے، یہ حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو اپنی تحویل میں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ ادارے، یہ عوام کے چندوں سے، عوام کے تعاون سے، اور ہمارے دروازہ ایک ایک دروازہ پہ جا کر دستک دے کر یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں تعمیر کی، اور تم کہتے ہو ہم یہ نظام چلائیں گے۔ وہ بدبخت ہو، تمہیں تو دعائے قنوت نہیں آتی، تم مدرسے کیسے چلاؤ گے؟ یہ مدرسے وہی چلائیں گے جو اس مدرسوں کی پیداوار ہے۔ تم نے کہاں دین سیکھا جا کے شیخ کے قدموں میں؟ تم نے دین کہاں سے سیکھا جا کے شیخ کے قدموں میں؟ پڑھے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ تمہاری تو یہ حالت، تم مدرسے کو سنبھالو گے؟ حکومت کی مداخلت ان عربیہ مدارس میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ تم یہ بات بھول جاؤ کہ شیخ القرآن رخصت ہو گئے تو ہم یہ ایسے لاوارث نہیں ہیں۔ یہ دین کے ادارے، یہ علماء کرام ہی چلائیں گے۔ تم الٹے ہو جاؤ، تم ان عربیہ مدارس میں کو نہ چلا سکتے ہو، نہ ہم تمہیں یہ حق دیتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ فرقہ واریت کے متعلق، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، آخری بات۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے۔ اگر آپ حکومت اگر ملک سے فرقہ واریت ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہر قسم کے مذہبی، ہر قسم کے سیاسی جلوسوں پہ مکمل پابندی۔ یہ خدا جانتا، میں جذباتی بات نہیں کہہ رہا، یہ میں حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ ملک کے اندر تمام بدامنی، تخریب کاری، لڑائی جھگڑا، فساد کی بنیاد یہ خیر مذہب کے نام پر نکالو جلوس، تب جمہوریت کے نام پہ نکالو، تب ملک کے اندر یہ فساد کی جڑ ہے، یہ مذہبی، یہ جو ہے جلوس، خیر سیاست کے نام پر آؤ، مذہب کے نام پر آؤ۔ یہ ہم چار دیواری میں بیٹھے اپنی اجتماع میں ٹھیک ہے بیان کر رہے ہیں۔ ہر مسلک، ہر عقائد کے لوگوں کو اپنی چار دیواری کے اندر یہ پابند کیا جائے تاکہ نہ دوسرے کے دروازوں پہ دندنائیں، نہ کوئی لڑائی اور جھگڑا فساد۔ کیا آپ اس قرارداد سے متفق ہیں؟ یہ دونوں ایک مدرسہ کے سلسلہ میں کیا حکومت یہ اپنی سوچ تبدیل کرے؟ اس لیے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر ملک کو استحکام کی لائن پر لے جانا ہے
अगर तुम मुल्क को मजबूत करना चाहते हो, मैं ये पूरी अपनी जानदारी के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ये जितने भी हैं ये जुलूस हैं, इन तमाम जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए और हर मसलक और अकायद और के अख्तियार अकीदा रखने वाले अफराद को, जमातों को पाबंद किया जाए कि वो अपनी चार दीवारी में बैठकर, अपने इदारों में बैठकर, अपनी इबादतगाहों में बैठकर जो है वो अपने मसलक का प्रचार करें, चल जाए कि वो गली गली कूचा कूचा फिरे। अस्सलाम वालेकुम। नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत और शौक नाल दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामीन, वाजिब तकरीम बुजुर्गो, नौजवानाने तौहीद व सुन्नह मियां वाली दे ज़ेरे एहतमाम ए दूसरी सालाना तौहीद व सुन्नह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। चुनाचे जोहर तो बाद भी उलमाए किराम दे बयानात होंदे रहे। ए नशिस्त भी उसे सिलसिला दी एक कड़ी है। मुख्तसर वक्त, मुख्तसर तमहीद ते मुख्तसर कुरान पाक दी आयतां दा खुलासा। जेरी आयत मुबारका दी मैं तिलावत कीती है, त्रीसी पारा सूरह अत-तीन हिक आयत मुबारका। सूरह तीन दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीब और खास किस्म दी अपनी नेमत दा तज़किरा फरमाया है। और गौर करो कुरान दे लफ्ज़ ते बड़ी जिम्मेदारी दे नाल ए गल कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दे अंदर सारी इंसानियत नू चैलेंज दिता है। इंसान, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन अपने आप आलिम, फाहम
دانش حکمت دے حامل ہون دا دعویٰ کرن والو میں اللہ رب العزت دا چیلنج اگر سارے عالم رل ونجن اپنے فہم و ذکا دا دعویٰ کرن والے بڑے بڑے دانشور رل ونجن میں اللہ رب العزت چیلنج دے رہا قرآن وچ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر ساری کائنات دے انسان رل کے میں اللہ رب العزت دی ایک نعمت نو شمار کرنا چاہن توحیدیو توجہ کرے میں بہت ساری نعمتاں دا لفظ استعمال نہ کر رہا اگر ساری کائنات دے لوگ رل کے مل کے کٹھے ہو کے اللہ دی ایک نعمت نو شمار کرنا چاہن اللہ رب العزت نے قرآن پاک وچ خبر دیتی ہے تے ایک قانون ہے کہ جیری خبر ہوندی ہے لا نسخ فی الاخبار خبراں دے وچ نسخ واقع نہیں ہوندا ورنہ کذب باری تالا دا احتمال بندا ہے اللہ رب العزت فرماندن انسانو اگر رل کے سارے تساں میں اللہ دی ایک نعمت نو شمار کرنا چاہو میں اللہ اگو دی خبر دے رہا ساری کائنات زور بھی لاوے پر میں اللہ دی ایک نعمت نو ہی شمار نہیں کر سکتی عجیب گل توحیدیو تساں سوچنا ایک تا ایک ہویا ہاں ہاں میں قرآن پاک وچوں دس رہا اللہ فرماندا ہے نعمت اللہ ایک نعمت نو شمار کر آ پانی اللہ دی ایک نعمت ہے اپنی زندگی جو غور کر کتنی بار پانی چشمیاں دا پیتا اسی کتنی بار پانی دریاواں دا پیتا اسی کتنی بار پانی نلکیاں دا پیتا اسی کتنی بار پانی میٹھا پیتا اسی کتنی بار پانی کوڑا پیتا اسی کتنی بار پانی کرسی تے بہ کے پیتا اسی کتنی بار پانی منجے تے بہ کے پیتا اسی کتنی بار پانی دعوتاں وچ پیتا اسی شمار کر دے جاؤ پانی اللہ دی ایک نعمت ہے سارے رل کے بھی شمار کر سکدے ایک نعمت نہیں گن سکدا انسان اللہ پاک نے اس سورت وچ ایک نعمت دا ذکر کیتا ہے اور خاص قسم دی نعمت ارشاد فرمایا والزيتون دو وطور سینین وهذا البلد الامین تلقد توجہ کرو تے میں مانا کراں اللہ رب العزت فرما دن اے میرے محبوب میں اللہ کریم نو انجیر دے درخت دی قسمیں 4 قسم دیاں قسماں اللہ کریم نے قرآن پاک وچ ذکر کیتیاں اللہ فرما دے وتی ذکر تا مکان دا کیتا ہے پر مراد مکین ہے اللہ رب العزت فرمانے میرے پیغمبر میں اللہ کریم نو جا دی قسم ہے جیری جا دے اتے میں اللہ کریم نے انجیراں بہوں پیدا کیتیاں اللہ انجیراں کیرے مقام تے بہوں پیدا کیتیاں تے او مقام دی قسم بھی کھاندا پیاں مکین مراد ہے اللہ فرما دے واتی اے میرے محبوب میں اللہ کریم نو انجیراں والے مقام دی قسم ہے اللہ او کیرا مقام ہے اللہ فرما دے او مقام انجیراں والا جتھا میں اللہ کریم نے ابراہیم نو خلیل بنایا اعلان میں اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
ابراہیم خلیلا میں اللہ کریم نو اون جا دی قسم ہے جتھا میں ابراہیم علیہ السلام نو سارے قیامت ہونی آون والے لوگاں دا امام بنایا خلاصہ کیرا نکلا اللہ پاک فرمانن کائنات والیوں میں اللہ کریم نو ابراہیم علیہ السلام دی وحی دی قسم ہے مکین مرادیں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وحی گواہے تے دوجے نمبر تے اللہ کریم فرماندا ہے وَالزَّيْتُونَ میں اللہ کریم نو زیتون دی قسم ہے کیا مطلب ہے میں اللہ نو جا دی قسم ہے جتا زیتون دا درخت زیادہ پیدا ہوندا ہے او کیڑا مقام ہے اللہ فرما دے او کائنات والے ہو میں اللہ نو جا دی قسم ہے جتا میں بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا کیویں اللہ فرما دے فاتت بھی قوما تحملہ جیرے ویلے آئی بی بی مریم ہتھاں دے اتے چاہ کے آئیے اپنے معصوم دودھ پی دے ہوئے بچے نو تے قوم دیاں چیخاں نکل گئیں تے کہیں کھلوتے آ دن او بی بی مریم ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا او ہارون دی بہن بھرا دا نائی نبیاں دے نا دے اتے نا رکھیں دے انیاں جیویں بخاری وچ حضرت مغیرہ تو روایتیں ہارون دی بہن بھرا وی تیرا چنگا بندہ ہے ابا جان وی تیرا نیک ہے اما جان وی تیری پاک باز اللہ دی بندی ہے اے پتر کیویں آ گیا ہے آپ چپے اشارہ کریں دیے معصوم بچے دو اللہ کریم فرمایا معصوم عیسیٰ اما دی صفائی دیون دا وارا آ گیا ہے ہن چپ کرن دی لوڑ بولنا بول پہ عیسیٰ علیہ السلام تینکے پیا دن قال انی عبداللہ میں اللہ کریم دا بندہ قوم دا سوال ہو رہی عیسیٰ علیہ السلام دا جواب ہو رہے وچالے چ رب کے مولویاں تو جا کے پوچھو اگاں چلو نا اللہ کریم فرما دے اون مقام دی مینوں قسم ہے او کائنات والے ہو جتھاں بغیر باپ دی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے تیجے نمبر تے اللہ کریم فرما دے وَطُورِ سِینِینَ میں اللہ کریم نو اون طور پہاڑ دی قسم ہے جتھا میں موسیٰ علیہ السلام نو کلیم بنایا ہا موسیٰ علیہ السلام نال وکھریاں گلاں کیتیاں جڑے ویلے این درخت دے کول اللہ کریم دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل پیا تھیندا ہے اللہ فرماتا ہے فلما اتاہا جڑے ویلے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ اتے تے منظر کے بنے اللہ کریم دسو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھ دن میں تا آیا بھاگ ہنن واسطے تے بھا نکل دی پئیے ساوے رنگ دے درخت وچوں امام احمد نے وہب تو روایت نقل کیتی ہے کہ جیویں جیویں بھا زیادی تھی دیے اویں درخت دی ساول بھی زیادی تھی دی ویندی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ویندن تا درخت پرے بھج پوندا ہے جے پچھو تے ولن لگ دن تا درخت انہاں دعاواں لگ ویندا ہے اسی حیرانی وچ کھلوتے ہن تے اللہ کریم دی طرفوں آواز آئی اننی انا اللہ میں اللہ تیرے نال گلاں پیا کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے آواز کی دعا دی پئیے لمبی ساری وحی آ گئی نماز دا بھی حکم ہو گیا توحید دا بھی آرڈر ہو گیا گل مختصر اللہ فرماتا ہے دور پہاڑ دی قسم میرے پیغمبر مینوں تے چوتھے نمبر تے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ اے میرے پاک پیغمبر میں اللہ کریم نو امن والے شہر مکے دی میں بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں اوئے نعرہ نہ مارو میں قرآن تلاوت کر رہا ہوں نعرے مرے دیو اللہ کریم فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ
میں اللہ کریم نو امن والے شہر مکے دی قسم ہے میرا پیغمبر مکے دی قسم تاں اٹھا رہے ہیں کہ اس شہر دے اندر محبوبہ تو چلدا پھردا ہے اللہ فرما دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ کریم مکے دی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کیوں اٹھا رہے ہیں اللہ فرما دے میرا محبوب جو چلدا پھردا ہے تے اگا اللہ کریم فرمایا اللہ کا دو پنجویں قسم اٹھا دیتی مینوں جبار ہون دی قسم مینوں ستار ہون دی قسم مینوں غفار ہون دی قسم مینوں عزیز تے کریم تے رحیم ہون دی قسم اللہ نعمت گری بیان کیتی ہے اللہ پاک فرما دے ابراہیم علیہ السلام دی وحی بھی گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وحی بھی گواہ میں موسیٰ نال جری وحی کیتی تے گلاں کیتیاں او وحی بھی گواہ میرے محبوب تے جری وحیاں دی پئیے اون شہر والی وحی بھی گواہ ہے تے میں اللہ کریم اپنی ذات دی بھی گواہی پیش کر رہے ہیں اللہ نعمت کہہ رہی ہے اللہ فرما دے خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے نعمت دا ذکر اللہ نے کیتا ہے اللہ فرما دے جتنا سونا میں اللہ کریم نے انسان نو بنایا اتنا سونا اور کسی مخلوق نو بنایا ٹائم میرا باقی ہے میں گل پوری کرنی ہے حضرت لمبا بیان فرمے سے نہ پڑے وقت ہی اللہ کیویں اللہ کریم قرآن پاک وچ فرما دین عزت میں کیویں بنائیے ساریاں نالوں سونا بنا دیتا ہے تے بنایا بھی کیویں اللہ پاک فرما دے والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وہ قرآن اللہ کریم فرما دے دیکھنا ہو بندہ تو تا ذکر کرن دے قابل بھی کوئی نہ میں اللہ کریم قرآن پاک فرما دینا حالاتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا حال نال مانے قد دے اللہ کریم فرما دے مینو اللہ ہون دی قسم ہے انسان تے او ٹائم بھی آیا ہوئے ذکر کرن دے قابل بھی کوئی نہیں قابل ذکر چیز بھی کوئی نہیں خلاصے دے طور تے گل کر رہے ہیں اللہ پاک فرما دے او بغیر تیرے منگن دے انسان میں اللہ کریم نے پانی دا خون بنا دیتا رحم مادر دے اندر بغیر تیرے آکھن دے میں خون دی بوٹی بنا دیتی ہے بغیر تیرے منگن دے بوٹی دیاں ہڈیاں بنا دیتیاں بغیر تیرے منگن دے ہڈیاں تے چمڑا چاڑ دیتا بغیر تیرے منگن دے وچ روح پا دیتی ہے اے سارے کام تا میں اللہ بغیر تیرے منگن دے کیتن تے جیرے ویلے منگن دا ٹائم آیا تا آدھیں اللہ میری سندا نہیں ہے نا شکرہ ہاں اگاں بھی اللہ نے نقطہ سمجھایا ہے کہ اے کائنات والے ہو جڑے ویلے اے منے دیو پانی نو خون بناون والا اللہ خون دی بوٹی بناون والا اللہ بوٹی دیاں ہڈیاں بناون والا اللہ ہڈیاں تے چمڑا چاڑن والا اللہ چمڑے چاڑ کے روح پاون والا اللہ اے کام کرن والا اللہ تا من گھنو تبارک اللہ برکت دیون والا بھی اے بھی من لینا جڑے ویلے او منے دیں اتنا سونا چا بنایا ہے قسمہ چا چا کے حسن بیان کیتا عزت بیان کرن تو بعد اللہ کریم فرما دے ثم رددناہ اسفل سافلین اپنی عزت آپ بنا دیتی انسان نے ذلیلاں دا ذلیل بن گیا اس میں تفضیل نو مضاف کیتا ہے اگاں جمع دا صیغہ ذکر کیتا ہے کیا مطلب ہے اللہ فرما دے ذلیلاں دا ذلیل بن گیا دیکھن وچ تا سونا نظر آندا پیا ہے پر میں اللہ دے کاغذاں وچ پوچھو تا ذلیلاں دا ذلیل اللہ عزت کیویں ملنی مختصر آخری گل عزت کیویں ملنی ہے
جری عزت اللہ پاک تے بنائیے. اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنو. دو نسخے عزت دے. پہلا نسخہ آمنو، ایمان بن گیا تے عزت مل گئی. جے ایمان نہیں تا میں اللہ دی کاغذاں وچوں عزت کدے مل سکدی. مومن بن گئے جیرے او تا اپنی عزت پا گئے تے جیرے ایماندار نہیں بنے انہاں نو عزت نہیں ملنی. اللہ دعویٰ جو سارے لوگ کریں دن اے آدھے میں بھی ایماندار ہاں، اے آدھے میں بھی ایماندار ہاں، میرا بھی دعویٰ میں ایماندار ہاں. اللہ دستا صحیح نہ کون ایماندار ہے، کون بچ گئے ذلتوں. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ دی قرآن دی آیتاں دی تلاوت تھیندی ہے تا انہاں دا ایمان ود ویندا ہے. قرآن سن کے ایمان متھے تے وٹ نہیں آندا. قرآن سن کے ایمان حکم بھی ہے تے او پردے تے آیت لکھی ہوئی ہے. یہ مانا کر کے ختم کرن لگا. خلاصہ کے نکلیا اللہ دی قرآن دی آیتاں دی تلاوت تھی وے تا مومن دا ایمان کمیت تا انہیں طرح کیفیت ودھویں دیوں دیئے. قرآن دی آیت سنو تے گل ختم کرو. اللہ پاکا سنو پتہ لگی ہے قرآن سنن نال ایمان ودھویں داؤں دے پر سنانا. اللہ کریم فرما دے آئینے قرآن دی آیت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. مثال انہاں لوگاں دی جرے میں اللہ کریم تو تلے تلے دون دا مانا کرن لگا. اللہ تو بولو تلے تلے. ایک مانا سترے مانے آندن دون دے. ایک مانا اللہ تو دلیل موجود ہے میرے کول. جیرے ویلے رسول کریم فوت ہوئے قام ابو بکر دون مقام رسول اللہ. تے جیرے ویلے صدیق اکبر فوت ہوئے قام عمر دون مقام ابی بکر. جیرا منبر بنایا ہویا آئی رسول کریم دی وفات تو بعد صدیق تلویں مقام تے کھلوتے. صدیق دی وفات تو بعد فاروق اعظم اس تو تلے کھلو کے خطبہ دیتا. دون دا مانا تلے تلے. اللہ پاک فرما دے او جنہاں نو میں اللہ تو تلے تلے تو حاجت روا بنایا ہویا ہے. ولی بھی میں اللہ تو تلے، بزرگ بھی اللہ تو تلے، فقیر بھی اللہ تو تلے، پیر بھی اللہ تو تلنے. نا 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 سارے نبی اللہ تو تلنے تے امام الانبیاء بھی ساری کائنات تو اتے پر اللہ تو تلنے تلنے. جنہاں نو تو ساکار ساز بنایا ہویا ہے، حاجت روا تے مشکل کشا بنایا ہویا ہے. اللہ فرماتا ہے کمثل العنکبوت. انہاں دی مثال ڈامر لیے کہندی علی ڈامر کے مطلب اللہ کے مطلب اللہ فرماتا ہے اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. انہاں دی مثال ڈامر لیے. اللہ پاک مطلب کیڑا نکلا 5 لاکھ دی کوٹھی بناؤ، بنگلہ تیار کرو، بڑے بڑے سونے سونے کمرے بنے ہوئے نا. اے جی ڈرائنگ روم ہے، اے جی اساں فلانا روم بنایا ہوئے، اے گیسٹ روم ہے فلاں فلاں. سونے سونے کمرے بنائے گئے، سنگے مر مر لے گئے، چپس لے گئے. لیکن ڈامر نو دیکھو اے اپنی چونڈ دے وچ جالا بکھرا بنا کے کھلوتا ہوندا ہے. کیا مطلب ہے 10 لاکھ دی کوٹھی دے اندر ڈامر نو آرام تے چس نہیں آندی. اے اپنا مکان وکھرا بنیندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا مشرک ہوندا ہے میں اللہ دی ساری خدائی وچ اونوں جا نہیں لبدی. مشرک بھی اپنا دربار وکھرا بنیندا ہے. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت.
تو تے ڈامر اپنا جالا بنے دے اج دے سائنسداناں دی تحقیق ایویں نہیں بنے دا بڑے انداز نال بنے دے جال بن دے تے بندا کینے انداز نال بڑے سنپ نال بندا ہوندا ہے ڈامر اپنے جالے نو سجیندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے مشرک دربار نو سجیندا ہے جھنڈیاں نال کمکمیاں نال سریاں نال بتیاں نال غلافاں نال او اپنے مکان تے جالے نو سجیندا ہے اے اپنے دربار نو سجیندا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اتخذت بیتا او کائنات والیو ڈامر جیڑا جالا بنیندا ہے اے جالا بناون واسطے جڑے تار تے تندو ہوندے نا باہروں نہیں گھناندا ڈھڈوں کڈدا ہے باہروں نہ ڈھڈوں آخری گل ڈھڈوں کڈدا ہے تے جالا بندا ہے جیڑا مشرک انسان اللہ دے مقابلے وچ دربار تے آستانہ بنائی کھلوتا ہے اس کول جا کے دلیل تساں پوچھو اون دے کول قرآن حدیث دی دلیل تاں کوئی نہیں ہوندی مشرک وی اپنیاں دلیلاں ڈھڈوں کڈدا ہے کوٹھے تے چڑھنا ہوے پوڑی دی ضرورت ہے ڈی سی نو ملے ڈھڈوں ڈی سی نو ملنا ہوے چپڑاسی دی ضرورت ہے اللہ گناہگاراں دی نہیں سندا او وی تندو ڈھڈوں کڈدا ہے تے اے وی اپنیاں دلیلاں ڈھڈوں کڈھیندا ہوندا ہے تے ڈامر جڑے ویلے جالا تے مکان بنیندا ہے مکھیاں نو پھساون واسطے مکھیاں کے پھس ویسے نا شکار میرا بن ویسی او مکھیاں پھساون واسطے جالا بنیندا ہے تے اے دربار بنیندا ہے مریداں نو پھساون واسطے اچھا جیرے ویلے مکھی آ ونجے نا قابو چ ایویں ڈامر کھاونا شروع نہیں کریندا جیرے ویلے مکھی آ گئی ہے جالے دے اندر پہلے تار بلنا شروع کر دیندا ہے اودیاں جنگاں نو قابو کریندا ہے ول پراں نو قابو کریندا ہے او مکھی دے چار چفیرو جال بندا ہوندا ہے تے جنہ آستانے تے دربار تے گنبد سونے بنائے ہوئے اے وی مریداں دے چار چفیرو جال بندے ہوندے کئی تا دن جمعرات نو اویل تے تویز لے ونجے کئی دن اتوار دی دیوار مقرر ہے خاک شفا واسطے آؤ آب شفا واسطے آؤ جویں او جال بنا کے مکھی نو پھسیندا ہوندا ہے انہاں تویزاں تے دماں دا وی جال بنایا ہویا ہے اور کچھ اللہ ہاں ہاں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت ڈامر دے جالے وچ دیکھو کئی مکھیاں کھلوتیاں ہوندیاں خالی ڈھانچہ موجود ہے وچ سا کوئی نہیں ہوندا ڈامر مکھی نو کھاندا کوئی نہیں وچوں سا پی گھندا ہوندا ہے جڑے دربار بنا کے بیٹھے ہوئے نو اے وی مریداں نو کھاندے نہیں وچوں ایمان پی گھندے ہوندے آخری گل ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت مارو بہاری آوے ہوا آوے اندھاری تے جالا آیا ڈامر سہ بنائی دے ڈامر نو جالا نہیں بچا سکدا اللہ کریم فرماتا ہے جویں ڈامر نو جالا نہیں بچا سکدا ایویں مشرک انسان نو غیر اللہ دا سہارا بھی بچا سکدا سارے گھراں وچوں کمزور گھر ڈامر دا ہاں گل کتھوں شروع کیتی آئی ایماندار دی نشانی ہے اللہ دی آیتاں دی تلاوت تھیندی ہے تزادتہم ایمانا او ساڈا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ساڈا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے دوئے جہانیاں مارے آوے سی جیرا حد قرآن دی بھنے تے سلطان باہو دے شیراں تے گل ختم کر رہے ہیں حضرت سلطان باہو سلطان العارفین کہندے نا او میاں تمہیں تربوز کدی نہیں ہوندے باویں توڑ مکیلے جائیے تمہیں تربوز کدی نہیں ہوندے باویں توڑ مکے لے جائیے تے کاواں دے بچے ہانو سنی ہوندے باویں موتی چوگ چگائیے تے
تے کالے مولو چٹے نہیں ہوندے ماویں مل مل صابن لائیے ہو تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوندے ماویں سہمنا کھنڈ پائیے ہو تے مشرک دا دل پاک نہیں ہوندا باہو باویں پڑھو قرآن سنائیے ہو حیثیت واضح کر تے پہلے نمبر تے آنکھ بشارہ آکھو کیری گل بشارہ عام ملا قرآن دا انکار کر ٹھیک ہے انکار کر قرآن پاک دا قرآن پاک دا لفظ آیا الا بشارہ پہلے بشر تے پیچھے رسول ہاں جے کر بشریت نہ منے سے تا رسالت دو تینوں ونجن دیونا واہ قرآن جے بشریت نہ منے سے تا رسالت دو تینوں ونجن دیونا کوئی نہیں سٹیپ پایا کھلوتائی بشر الرسول پہلے بشر والی حد ہی کھلوتی ہے جے بشر نہ منے سے رسالت دو تینوں کہہ نہیں ونجن دیونا ایجتا نہیں رسالت تا من کھلو تے بشریت دا انکار چا کر اللہ فرما دے رسالت منے سے پہلے بشریت مننی پوسی جے بشریت دا انکار ہو گیا تے رسالت دو تینوں کہہ ونجن دیونا اللہ اللہ قرآن دے لفظ ویکھے نے الا بشر الرسول او لوگوں تساں بھی بشر میں بھی بشر ہاں لیکن کہڑے اعتبار نال جویں تساں بشر تے تہاڈا ابا میں بھی بشر تے میرا بھی ابا جویں تساں بشر تے تہاڈی بھی امی میں بھی بشر تے میری بھی اماں جان جویں تساں بشر تے تہاڈا دادا جان میں بھی بشر تے میرا دادا جان جویں تساں بشر تے تہاڈی دادی جان میں بھی بشر تے میری دادی جان جویں تساں بشر تے تہاڈی اولاد ایویں میں بھی بشر تے میری اولاد جویں تساں بشر تے تہاڈی بیویاں میں بھی بشر تے میری بیویاں جویں تساں بشر تے تہاڈی بیٹیاں ایویں میں بشر تے میری بیٹیاں جویں تساں بشر تے تہاڈے رشتہ دار ایویں میں بشر تے میرے رشتہ دار جویں تساں بشر تے تہاڈا قبیلہ ایویں میں بشر تے میرا قبیلہ جویں تساں بشر تے تہاڈے پیکے ایویں میں بشر تے میرے پیکے جویں تساں بشر تے تہاڈے ساورے ایویں میں بشر تے میرے ساورے اے تا ٹھیک ہے تساں بھی بشر تے میں بھی بشر ہوں لیکن ایک فرق ہے کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو اور کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر خدا کے بعد خدا کے بولو خدا کے بعد خدا کے بعد خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو شعور آدمیت ناز کر اس ذات ہستی پر شعور آدمیت ناز کر اس ذات ہستی پر تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا میں کون حال کنت الا بشر رسولا کیویں قرآن دے صاف لفظ تھکتا نہیں گئے میں بڑا لمبا گھن وجنا تھانوں آج اے تے زبانی گلن اگو جانی بھی آونیاں اندازہ لگاؤ اللہ کریم قرآن پاک اج فرماندا ہے ما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا
توجہ کرو، ایک گل میں کرن لگا قیمتی، جیرے پچھلے مشرکان کون آخو کیرے، اج دی گل نہیں ہے، ناراض نہ ہوئے، اج دی گل اے پچھلے دی گل کر رہے ہاں۔ او پچھلے جیرے گزر گئے او کیا آخدے ہیں، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء۔ پچھلے بھی مشرک آخدے ہیں کہ بشریت تیری رسالت جمع نہیں تھی سکدیاں، بشریت تیری رسالت جمع، بولو اے کون آخدے ہیں؟ اج دی گل نہیں، آخدے ہیں بشریت تیری رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں، تے اج دے بھی آخدے ہیں کہ بشریت تیری رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں۔ کیوں؟ اکھری رسالت دا منے سوں، لیکن نال آکھنے نور من نور اللہ۔ کیوں؟ بشریت تیری رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں، او بھی آکھدے ہیں بشریت تیری رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں۔ تشابہت قلوبہم، پرانا عقیدہ آندا پیا ہے، دل ساریاں دے رل دے مل دے آندن۔ اللہ پاک فرمادا ہے کوئی منے تے بھاویں کوئی نہ منے، یقین کرے تے بھاویں کوئی نہ کرے، عقیدہ بناوے تے بھاویں کوئی نہ بناوے، میں اللہ تا جمع کر وکھائن۔ حل کنت الا بشر رسولا، ہو گئیاں جمع، کوئی منے تکے جے نہ منے تکے۔ اللہ فرماندے رسولا، رسول بنایم تے جیرا رسول بن ونجے پوری امت چوں دے شان دا مقابلہ کوئی کر سکدا؟ ہاں، شان اپنی جگہ تے، شان دا منکر کافر، مقام دا منکر کافر، مرتبے دا منکر کافر، درجات دا منکر کافر، آپ دی اتھارٹی دا منکر کافر، اچھی پوزیشن دا منکر کافر، لیکن ہن کون؟ حل کنت الا، اگاں چلو، اے تے لمبا عنوان ہے۔ اللہ فرماندا ہے زبان نال وی تکلیفاں سن تے جان نال وی تکلیفاں سن میرا پیغمبر۔ کیویں؟ اللہ کریم فرما دن اے میرے پاک پیغمبر سنو، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، میں اللہ کریم ڈاڈا جاننا انہاں دے بکواس سن سن تواڈے دل دے وچ غم تا ضرور آندا ہے، انہاں دے بکواس سن سن تواڈا دل تا موجا ضرور تھیندا ہے۔ والا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، سینہ تا تواڈا تنگ تھیندا ہے میرا پیغمبر، میں اللہ کریم ڈاڈا جاننا، لیکن واسبر، صبر تو کر میرا پیغمبر، صبر کرنا تیرا کم تے کامیاب کرنا۔ سنو، ایک صحابی صحابہ کرام دی مجلس وچوں اٹھی کھلوتا تے آکھن لگا، او صحابہ کرام، میں تانوں اپنے بچپن دی گل سناواں، چھوٹے ویلے دی گل میں تانوں سناواں۔ انہاں آکھیا یار سنا، کیڑی گل ہے؟ آکھن لگا اج تے الحمدللہ بے فضل اللہ، اللہ دی رحمت نال، اللہ دی مہربانی نال میں مسلمان ہاں۔ ایک او بھی ویلا آئی میرے اتے کہ میں مسلمان کوئی نم، میں بھی کافرم تے میرا ابا بھی کافر آئی۔ انہاں آکھیا وات آکھے میں اپنے ابا جان دے نال بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آیا۔ سمجھے دے پے ہو؟
انہاں آخیا وت اکھے جیڑے ویلے طواف کرایا چھوٹی جتنی عمر ابے دی انگلی پکڑی ہوئی ہے بیت اللہ دے جیڑے ویلے سامنے پہنچا سمجھ اتنی تا کوئی نہیں معمولی جتنی سمجھ رکھدا چھوٹا جو معصوم بچہ ابا جان دے نال جڑے ویلے پہنچا میں کہ دیکھدا بیت اللہ دی چھاں تلے اچھی جھا دے اتے ایک بندہ کھلوتا ہویا ہے تے کہ کھلوتا دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او لوگوں لا الہ الا اللہ آگ گنو زبان نال یاد ہے مینو اللہ دی قسم سامنے مجمع کھلوتا ہویا سونا نوجوان